للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی 100 حاجات 100 ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صحت، تندرستی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ بندے کے پاس رہے بندہ بہت ساری گڈ ڈیڈز کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہماری صحت کے، ہماری تندرستی کے دشمن بعض اوقات ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں، دیگر لوگ بھی بنتے ہیں، اس کو بھی لیں گے کہ جو ملاوٹ والا مال کھلا رہے ہیں۔ کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹر نہیں ہے، ٹماٹو کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹو جو ہے یہ نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو نقصان دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم خود ہی اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا ہے، اور کم از کم ہمیں خود تو اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تندرستی یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں۔ بہرحال آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور آپ دلوں کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ کلام ایک سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ نور عالم بھائی شامل ہیں۔ نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ قربانی میں ان کی بخشش کے مقصد ذوق پر آیا ہوں، انشاءاللہ کلام پیش کروں گا۔ ارشاد۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمار سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمار سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، باقی ہزاروں احسان ہیں۔ احسان مصطفیٰ بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب اس کا عنوان ہو احسان مصطفیٰ۔ آج کا بارہ ہمارا موضوع تندرستی ہے۔ میں نے سبحان بھائی دو باتیں کہیں سلسلے کی ابتدا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی تندرستی کو خود داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنی صحت کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ لوگ بھی ہماری صحت کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کی انٹڑیوں کا جو ہے نا وہ آئل بنا کر جو بیچ رہا ہے وہ صحت کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے۔ یوں ہی جو گھن لگی گیہوں ہے اس کو پیس کے جو آٹا بنا رہا ہے، بیچ میں گھن بھی پیس رہا ہے، بیچ میں کیڑے ہی پیس رہا ہے، اور مطلب معاملہ بنا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہم خود بھی ہیں جو اپنا کام خود ہی تمام کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ میں عرض کروں گا کہ کسی بندے کے پاس 20 لاکھ کا گھوڑا ہے، 2 ملین کا، بڑے بڑے شوقین حضرات ہوتے ہیں، ایسی بات 20 لاکھ کا گھوڑا اس کے پاس، کیا وہ بندہ اس گھوڑے کو زیادہ کام کروائے گا؟ کیا وہ اس کو ایسے کھانے کھلائے گا جس کھانے کے بعد وہ گھوڑا بیمار پڑ جائے؟ کیا اس پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا؟ پہلی تو بات یہ 20 لاکھ گھوڑا وہ بوجھ کے لیے ہوگا ہی نہیں، کسی اور کام کے لیے ہوگا۔
اب وہ انسان یہ دیکھے کہ وہ گھوڑا ہے، کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، شرف المخلوقات کا گھوڑے سے کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک بات کریں کہ کیا اس کی اپنی ورتھ کتنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھ کے، وہ کسی کو کہے کہ بینائی جو ہے وہ لے لو مجھ سے 20 لاکھ روپے دے دو، میری آنکھ لے لو، یہ کوئی سودا پروڈنٹ انسان کبھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ورتھ اور ویلیو کتنی زیادہ ہے، اور اس گھوڑے کی ویلیو کی وجہ سے اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو اپنی جسم کی تندرستی کا اس کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. کیا اپنے آپ کو وہ کاربونیٹڈ ڈرنک سے، کیا فضول کھانوں سے، اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کے اوپر تو چیک ہو جاتا ہے. ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ وی ڈو ٹیک کیئر آف آور ڈائٹ، وی ڈو ٹیک کیئر آف آور ورک آؤٹ. ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، ہم کھانے کا دھیان بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن تیسری جس پہ چھری گرتی ہے وہ ہے نیند، جس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہم کہ یہ ہماری ہیلتھ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جبکہ یہ بات ثابت ہے سلمان بھائی کہ جس وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کا دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے گند کے اندر ڈوب جاتا ہے اور کبھی بھی بیٹر پرفارم نہیں کر سکتا. یعنی ایک سویا ہوا دماغ، جو سو کے اٹھا ہے بندہ، وہ جو 1 گھنٹے میں کام کرے گا، جو فریش مائنڈ ہے، جو بندہ سویا نہیں ہے، جو انسومنیا کا شکار ہے، وہ 3 گھنٹے میں وہی کام کرے گا. اب اس بندے کو اپنی تندرستی کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے ان معاملات کو. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی کپ. آپ خالی کپ میں سے کچھ ڈال نہیں سکتے، پہلے کپ کو بھرنا ضروری ہے. جہاز جب ایک خاص بلندی پر جاتا ہے نا سلمان بھائی، فوراً سے پہلے کیبن کریو جو ہوتا ہے، جو وہاں پر کریو کے ممبر ہوتے ہیں، جہاز کو چلانے والا عملہ، ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن ماسک لگائیں. اس کے بعد مزید اوپر جاتا ہے تو اب پیسنجرز کے لیے آکسیجن ماسک آ جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن اوپر جاتے جاتے تو تھن ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. اور اس میں بھی ماں باپ کو اور سب کو یہ ڈائریکشن ہے کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں، پھر اپنے بچوں کا لگائیں، کیونکہ اگر آپ اپنا نہیں لگائیں گے تو آپ انکانشیس ہو کے ان کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ معاشرے پر ہی نہیں، اپنے گھر والوں پر ہی نہیں، اکنامیکل بوجھ بنیں گے. ان کے لیے چھٹیاں کرنی پڑیں گی، ان کو آپ کو اسپتال لے کے جانے کے لیے دوائیوں کا خرچہ ہوگا. اور میں اس میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گا، وہ یہ کہ اس وقت تندرستی کا کتنا بڑا گیٹ وے ہمارے پاس ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سلمان بھائی، جو ریسرچ میں بیان کرنے لگا ہوں شاید ہی کسی چینل پر ابھی تک بیان ہوئی ہو. دس از دا لیٹسٹ ریسرچ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ ایک غیر مسلم نے کی ہے، جس نے مسلمانوں کی طرز پہ روزے رکھے اور کئی سال تک وہ یہ کرتا رہا. کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ریسرچ پہلے کرتے ہیں پراپر ثبوت کے ساتھ، اور جب چیز ثابت ہو جاتی دنیا کے سامنے آ کے اعلان کر دیتے ہیں. اس نے باقاعدہ یہ آرٹیکل لکھا، میں نے پڑھا، اس کو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. اس غیر مسلم نے 3 سال تک ایسے کیا، اور اس کے بعد اس نے لکھا سلمان بھائی، میرے پاس یہ ریسرچ اس کا ان ریٹن موجود ہے، اس جگہ سے میں نے باقاعدہ لی ہے، فوٹو کاپیز میں لے کر آیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا کہ میرے کینسر سیلز مرنا شروع ہو گئے. میں نے اپنا کولیسٹرول لیول 200 پلس تھا، 30% نیچے گرا لیا، اور میرے سارے زائد فیٹس وہ گھل گئے. میں نے بعد میں ٹیسٹ کرائے. وہ کہنے لگا کہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں، آپ کے سحری کے کھانے کی توانائی نا صرف 4 سے 5 گھنٹے رہتی ہے. اس کے بعد تو توانائی جسم کو چاہیے، لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے، آپ کا روزہ ہے. اس کے بعد آپ کے جگر میں اور پٹھوں میں گلوکوز سٹور ہوتی ہے، وہ یوز ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن ابھی تک افطاری کا وقت نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے جو پیٹ کے گندے فیٹس ہیں، جو چکنائی ہے، وہ گھلنا شروع ہوگی. اور ابھی وہ پوری طرح گھلی نہیں ہوگی کہ افطاری کا وقت ہو جائے گا. اس میں اگر آپ کی کھجور، کیلا یہ کھانا شروع کریں، وہ چیزیں ساری دوبارہ سے ریجووینیٹ ہو جاتی ہیں. اور آخر میں یہ عرض کروں گا اس میں کہ یہ جو جسم کے اندر ہمارے ایک میکنزم ہے، اس کو ری سائیکلنگ کہتے ہیں، آٹوفیجی کہا جاتا ہے. سلمان بھائی، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے گھر سے جو کوڑا اور گند نکل رہا ہے وہ باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ سارے کا سارا کیل میں، ہتھوڑی میں، فرنیچر میں، سیرامکس میں، برتنوں میں تبدیل ہو جائے اور دوبارہ آپ کے گھر کے اندر چلا جائے، کتنی ایک اچھی بات لگتی ہے، عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ پروسیس ری سائیکلنگ کا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے. انسان کے جسم میں 3.7 ٹریلین سیلز موجود ہیں. یہ خلیے ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، گندا مواد پیدا ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے کہ یہ سارا گندا مواد گندا نہ ہو بلکہ دوبارہ جسم کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے، اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے. جاپان کے سائنسدان نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی، اس کو اس دفعہ نوبیل پرائز ملا ہے. اب جہاں جا کے ریسرچ کر لیں، اس کو سرچ کر لیں، اس نے صرف یہ ثابت کیا کہ یہ ری سائیکلنگ جسم میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے، اسی طرز میں جس طرز میں مسلمانوں کے روزے ہیں. روزہ ہر طرح سے تندرستی کا ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر مشینیں بند کر دی جاتی ہیں. اگر ہمارے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا تبھی تو ہمارے دماغ کو ٹائم ملے گا نا دیگر کام کرنے کا. ورنہ تو رکت کیا ہوتا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ کھانا کھا کے. کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھانے.
آپ نے کھانا نہیں کھایا بھائی چلو میں نے تو کھا لیا تمہارے ساتھ پھر کھا لیتا ہوں. وہ سارا سال تو کھا کھا کے گزار دیتے. آج دیکھیں سائنس 1450 سال مطلب تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. سائنس آج بتا رہی ہے کہ روزہ ریسرچ کے بعد صحت یاب ہو جائے گا, وہ بھی ریسرچ کے بعد ہیں جی. اور مصطفیٰ کریم پہلے ہی فرما گئے صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. میں صدقے جاں تیرے جو لب سے ہے نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ فرمان آخر کس کا ہے؟ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى والی زبان کا یہ فرمان ہے. صوموا تصحوا. امیر سنت دامت قدمہ القدسیہ جس طرح سلاد کھا رہے ہیں, فروٹ کھا رہے ہیں, تو اسی کے مطابق الحمدللہ جاری ہے کام. اور میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں مہروز بھائی, ایون کہ اپنی اس ڈائٹ کو چینج کر کے, یعنی جس روزمرہ کے معاملے سے کھانا پینا ہو رہا ہوتا ہے اس کو چینج کر کے الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کر رہا ہوں مہروز بھائی. جو ڈائٹ پلان میرے پاس ہے تو اس میں فروٹ کھانا ہے, اور الحمدللہ انسولین کی جو مقدار ہے یہ بھی کم ہو رہی ہے. اور شوگر مہروز بھائی آپ حیران کن بات ہے, یہ میرے لیے بڑی امیزڈ بات ہے کہ انسولین لگانے کے بعد بھی میرا وہ شوگر لیول نہیں آتا تھا جو ابھی صرف یہ کھانے کو مینٹین کر کے آ رہا ہے الحمدللہ جی. علاج غذا کے ذریعے, علاج بالغذا. تو امیر سنت کا جو مبارک انداز ہے اس کو فالو کرنے میں برکت ہی ہے. بہرحال اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو ضرور فالو کیا جائے. میں یہاں حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں, اور بالکل یہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں خس خس جننا, خس خس کہتے ہیں معمولی سے خاک, معمولی سے جو تنکا ہوتا ہے نا اس کو خس خس کہتے ہیں. خس خس جننا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. امیر سنت کا فیضان ہے اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. آج میں اگر یہ سوچوں کہ جو کچھ دعوت اسلامی نے مجھے دیا ہے یہ سب کچھ زندگی سے نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے, اور کھانے کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب بتائے ہیں, اگر آدمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کھانا درست انداز میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری بیماریوں سے, بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا, اور انشاءاللہ الرحمن اس کی تندرستی برقرار رہے گی. ہماری شریعت, ہمارا اسلام ہمیں عبادات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے, ہمیں کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے. دیگر جو معاملات ہیں, آپ دیکھیے عبادت شریعت کو کس قدر پسند ہے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے, اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ کے, دنیا جہان کو چھوڑ کر اور جنگل کے اندر چلا جائے اور کہے کہ جی میں تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا میں نے. شریعت میں, ہماری شریعت میں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ وہ اصحاب, وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا انہوں نے کہا, لیکن اس سے طبیعت جب بگڑنے لگی, جب طبیعت کے اندر بگاڑ آنے لگا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اور یہ وہ اصول, وہ قاعدہ, وہ قانون اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی کریں. آپ کی جسم, آپ کی صحت خراب نہ ہو, اس ایسا انداز عبادت کا اختیار کرنا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. اور بالکل عبادت سے آدمی جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کر لے, اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے. دونوں صورتوں میں اعتدال ہو. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں کھاتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں. عام دنوں کے اندر رمضان مبارک کے علاوہ کی جو بات تھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, اسی طرح قیام فرماتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسے ترک بھی فرمایا کرتے تھے. تو ہماری شریعت میں ہر معاملے کے اندر بیلنس,
متوازن اعتدال رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نا قاری صاحب کی بات میں چیز ایڈ کروں گا کہ جب بھی بیمار ہو جائے نا میڈیکل کاؤنسلنگ ضرور حاصل کریں۔ ایک یہ بھی انہوں نے پوچھا تندرست رہنے کا راز کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت جرمن انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے مطابق 30,000 سے زیادہ بیماریاں ہیں دنیا میں، اور 1500 سے زیادہ میڈیسنز ایجاد ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے نا، پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے، وقت گزرنے کے ساتھ یہ جسم استعمال ہو رہا ہے، ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، میڈیکل کاؤنسلنگ ضرور اختیار کریں۔ واضح طور پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے، اتنے بڑے بڑے بریک تھروز ہوئے، اب تو ایڈز کا بھی علاج دریافت کر رہے ہیں سٹیم سیلز کے ساتھ، کینسر کی کئی ٹائپس کا علاج دریافت کر لیا، ہیپاٹائٹس سی کا علاج میڈیکل سائنس کے بڑے بریک تھروز میں سے ایک بریک تھرو ہے، ڈپریشن کا، سوسائڈل تھاٹس کا علاج دریافت ہو گیا۔ تو ضرور بالضرور اپنے میڈیکل کاؤنسلر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹرز کی نا ریپڈ چینجنگ نہ کریں، اس سے شفا نہیں ملی ہفتے بعد پھر اس سے نہیں، دوائیاں ایک ہی ہیں، کتابیں سب نے ایک پڑھی ہیں، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں، فیملی ڈاکٹر کو رکھیں اور دوائی کا استعمال کریں جس طرح ڈاکٹر نے کہا، اپنی طرف سے نہ کریں۔ راشد بھائی ایک یہ بھی بات ہوتی ہے نا بھائی، نہ بندہ ٹیسٹ کرائے، نہ کہیں پر جائے، نہ بیماری کا پتہ چلے، اور آرام سے اپنا زندگی گزارتا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغ، یعنی فارغ ہونا، فراغت ہونا۔ تو اس کی اگر قدر ہوگی تو ہی انسان اس کی حفاظت کی طرف آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، وہیں پر اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا، علاج کو اپنانے کا بھی حکم فرمایا۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے کھانے کو ترک نہ کرو، کیونکہ رات کے کھانے کو ترک کرنے کی عادت بنانا یہ بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قرآن پاک کی مختلف آیات اور مختلف وظائف شفا کے لیے، صحت یابی کے لیے بیان فرمائے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے علاج کا بھی حکم ارشاد فرمایا، جیسے شہد کی فضیلت کو بیان فرمایا، اسی طرح اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات کو آپ دیکھ لیں کہ جن جانوروں کے گوشت کھانے سے قرآن میں منع کیا گیا، آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اس جانور کے گوشت کو کھانے سے انسان کو کیسی کیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور جن باتوں کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے قرآن میں آپ شہد کا بیان دیکھ لیں، زیتون کا دیکھ لیں، دودھ کا بیان دیکھ لیں، تو اگر ہم شریعت کے احکامات کو اور سنتوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ہمارے ان طبی معاملات کا بھی حل نکل آئے گا۔ اور پھر یہ جو سوچ ہے نا کہ سوال اپنی جگہ پر مدنی پھول مدینہ سوال بہرحال قائم ہے، یہ ٹیسٹ نہ ٹیسٹ کرائیں، نہ بیماری پتہ چلے، سکون سے زندگی گزاریں۔ لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے، ایون جب اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو میں جب ان کو کہتا ہوں آپ نے ٹیسٹ کرایا تو کہتے نہیں یار ٹیسٹ کرائیں گے تو ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پھر وہی والی بات ہے کہ پھر ہم نے دیکھا لوگوں کی انگلیاں کٹتے ہوئے، لوگوں کے پیر کٹتے ہوئے، ان پر فالج ہوتے ہوئے۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ احتیاط تو کر سکیں گے نا۔ اگر کسی کو شوگر آ جاتی ہے تو چینی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن وہ بڑے دھڑلے سے چینی کھا رہا ہے، شربت پی رہا ہے اور بیماریاں پال رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی صاحب دیکھیں مر تو جانا ہی ہے، تو بتا کھا پی کے مر جائے، ایسے بھوکا رہ کے مرنے کا کیا بات ہے؟ کھا پی کے مرے اور پھر فالج کے ساتھ مرے، بستر پر مرے، معذور ہو کر مرے، ہاتھ پیر کٹوا کے مرے، آپ مرے، میں اپنے گھر والوں کو بھی پوری فیملی تکلیف میں آتی ہے۔ مر جانا بھی تو وہ ایسا نہیں ہے نا جی کہ بد پرہیزی کرے گا تو مر ہی جائے گا، وہ اللہ اپنے لیے مصیبت، دوسروں کے لیے اتنی مصیبتوں میں لوگ گرفتار ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بلکہ ایک اور طبقہ بھی ہے، یہ 2 طبقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا، خوشحال زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جو ٹیسٹ کروانے پتہ بھی چل گیا نا شوگر، پھر بھی میٹھا کھا رہے ہیں۔ اب تو ہو ہی گئی۔ نہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار اب زندگی میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو وہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں بیسیکلی۔ لیکن میں نے واقعی لٹرلی ہم ایک بندے کو جانتا ہوں میں، اس کی انگلی کٹ گئی شوگر کی وجہ سے، مگر پھر بھی میٹھا نہیں چھوڑا، پھر پیر کٹا اس کا۔ تو یہ تو زیادتی ہے نا اپنی جان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آج تک جو ہے نا اپنے استاد صاحب، آپ نے میران شورا کی زبان سے بھی سنا ہوگا، اللہ پاک جنت نصیب کرے، ایسی شخصیت ہم نے بہت کم دیکھی۔ مفتی امین صاحب جو ہمارے استاد صاحب تھے، اتنی چھوٹی عمر میں وہ چلے گئے۔ ان کا پرابلم کیا ہوا؟ ان کو شوگر تھی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جمعے کا بیان کر کے آئے اور ان کو بڑی پیاس لگی، انہوں نے 3 شربت کے گلاس پی لیے میٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہاسپٹل لے جائے گئے تو پتہ چلا کہ ان کی شوگر 700 ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ کومے میں رہے۔ ہمیں ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اگر یہ ہوش میں آ بھی گئے نا تو ان کے اندر بہت سارے پارٹ ڈیمیج ہو چکے ہوں گے شوگر کی وجہ سے۔ میں یہ سوچتا ہوں وہ ایسا عالم دین، اتنی بڑی شخصیت تھے وہ،
اگر وہ پتا چل جاتا ان کو کہ ان کو شوگر ہے تو وہ کم از کم پیاس لگتی تو پانی پیتے، شربت تو نہ پیتے نا. یہ وہ فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیسٹ کے بعد اب لائف ختم نہیں ہو جاتی. جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، سبحان اللہ، علاج موجود ہیں، بڑی انجوائبل لائف آپ گزار سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کی کیور کی طرف آ جائیں گے. تو اس سوال کا میں ضرور مدنی اللہ کرے کہ یہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. امیر اہل سنت بارہا فرما چکے ہیں 4-5 اہم جو ٹیسٹ ہیں، جیسے لپڈ پروفائل ہے، شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے، یہ جی اور کچھ LFT وغیرہ بتائیے. ہاں تو وہ SGPT، ہاں جو آپ کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہیں یہ کروا لیں. جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ کروا لی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مزے کریں، لیکن ہے تو احتیاط تو کریں. میں نے سمجھا ہے جو اور پڑھا بھی ہے کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے صحت بنا لیں یا صحت بگاڑ لیں. یہاں رکنے شورا اور صوبان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 بات اس میں ایڈ کروں گا. دونوں کی باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جی جب آپ بیمار ہو جائیں یا بیمار نہیں بھی ہیں تو اپنی صحت چیک کرانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اچھے معالج سے رجوع کریں. تو بالکل یہ کرنا چاہیے، بالکل اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن اس میں 2 چیزوں کا احتیاط کریں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ ہم جاتے نہیں ہیں، تو دیکھیں جی ہر کسی کا تجربہ ہوگا. سائیکل اور موٹر سائیکل یا کار آپ لوگوں کے پاس ہوگی. بعض اوقات سلمان بھائی یہ ہوتا ہے گاڑی میں نا کسی چیز کی آواز آنے لگتی ہے. جو ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے کافی عرصے سے اسے تجربہ ہوتا ہے، جب وہ چلانا شروع کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، تھوڑی گاڑی چلاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے گاڑی میں کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ پرابلم گاڑی کر رہی ہے. گاڑی رن کر رہی ہوتی ہے لیکن کچھ پرابلم وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. اور جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ فوری طور پر جو ہے نا اسے کسی مکینک کو دکھاتا ہے، اس گاڑی کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اتنا محسوس ہو رہا ہے، اتنی انڈیکیشن آ چکی ہے کہ گاڑی جو ہے پرفیکٹ حالت میں نہیں ہے، کوئی پرابلم ہوئی ہے. اچھا مکینک اس کو دیکھتا ہے. بعض اوقات کوئی ایک اسکرو لوز ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک تار نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے جوائنٹ کر دیتا ہے. اصل میں پرزہ ڈھیلا ہونے کا انتظار نہ کرے. پرزہ ڈھیلا، آپ کی بات یہ ہے کہ پرزہ ڈھیلا ہونے کا انتظار نہ کرے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہے نا آپ دکھا لیں کہ ایک اسکرو ٹائٹ کر کے یا ایک تار جوائنٹ ہونے کے بعد نا آپ کی لائف پھر پرفیکٹ لیول پر آ جائے گی اور آپ کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں گے. اور اسی طریقے سے ایک جو وہ ہوتے ہیں نا عطائی کہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوں، سلمان بھائی یقین کریں جانوروں کا ڈاکٹر سلمان بھائی، اور وہ انسانوں کا کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے. میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات. ڈاکٹر جو بنتے ہیں نا بعض، آپ کو مثال بتاؤں، بعض ڈاکٹر، وہ ایک بندہ تھا وہ حکیم کے ساتھ تھا، تو کچھ راحت دیر حکیم کے ساتھ بندہ ایک آسن کا جی ہمارے گھر مریض بڑا سیریس ہے تو حکیم صاحب آپ آئیں اور ذرا آ کے مہروز بھائی علاج کریں، بندہ مریض دیکھیں، مریض کو دیکھیں. حکیم جناب علی مہروز بھائی وہاں سے اٹھا اور ساتھ جو اپنا اس کا چیلا تھا اس کو بھی، اسسٹنٹ کو بھی ساتھ لے گیا. اور حکیم نے دیکھا کہ اس مریض کی 4 پائی کے نیچے تربوز کے چھلکے رکھے ہوئے ہیں. تو حکیم نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اس کو تربوز نہیں کھلانا، آپ نے اس کو تربوز کھلایا لہذا یہ بیمار ہو گیا. اب جو ساتھ تھا اسسٹنٹ تھا اس نے کہا لو اتنی آسان حکمت ہے، وہ بھی حکیم بن گیا ایسا. کچھ دیر بعد اس نے بھی دکان کھول لی. اس کے بعد بھی بندہ ایک بھاگتا بھاگتا کسی موقع پر آیا، اس نے کہا جی ہمارا جو ہے نا مریض بڑا سیریس بیمار ہے، آپ آئیں اور آ کر جو ہے نا یہ ہمارے مریض کا علاج کریں. وہ چلا گیا ساتھ میں. اس نے دیکھا کہ مریض کی 4 پائی کے نیچے ٹوٹا ہوا مٹکا رکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ مٹکا جو آپ نے مریض کو کھلایا نا اسی لیے یہ بیمار ہوا ہے. تو یہ بھی بعض کا ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے. ایسا بھی یہ بتائیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو بچوں کی رزق کما رہے ہیں، ہم بھی تو بچوں کی روزی کما رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کچھ نہ کریں بھائی. پتا تو ہے ڈاکٹر کیا دیتا ہے، کیا دیتا ہے. دیکھیں شفا تو ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ تو ظلم ہے نا. اگر اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے اور لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، یہ تو حرام ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض جیسے ہمارے یہاں علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفتیان کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا تو آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا. بالکل آپ اپنی رائے سے مسئلہ بتائیں گے تو یہ گناہ حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ہر ڈاکٹر ہر چیز کا ڈاکٹر نہیں ہوتا. بالکل ہڈیوں کا ڈاکٹر دل کا علاج کرنے بیٹھے گا تو مسٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار میں اس کو نہیں سمجھ پاتا، آپ کسی فلاں ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اور ایک اور بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی مجھے اگر سن رہے ہیں
دیکھیں اپنے دل کے اندر، ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ مومن نرم دل ہوتا ہے. آپ مریضوں کے لیے بھلا سوچیں کہ ڈیلی $2 سے کم، یعنی پاکستان میں 83% لوگ وہ ہیں جو روزانہ 300 روپے سے کم کماتے ہیں. کیسے لائف گزارتے ہوں گے؟ آپ ہر آنے والے کو 10 ٹیسٹ لکھ دیں گے، بار بار اسے بلائیں گے، مہنگی دوائیں لکھ کے دے دیں گے. کبھی آپ کو وہ دوائی لکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کمیشن ملتا ہے، اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں. بعض اوقات تو لوگ گھر کی چیزیں بیچ کے ڈاکٹر تک آ رہے ہوتے ہیں. تو خدارا دوسروں کا بھلا سوچیں. یہ اچھی چیزیں آپ کو اپنے خاندان میں، اپنی صحت میں بھی نظر آئیں گی. ورنہ ایسا بھی دیکھا کہ ڈاکٹر خود تھوڑے دنوں بعد ہاسپٹل میں داخل ہوا ہوتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہوتی ہیں. تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. جو مجھے ڈاکٹر سن رہے ہیں، کمپاؤنڈر سن رہے ہیں، میڈیکل اسٹور والے، میڈیکل ریپس، آج بڑی غربت ہے. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں. یہ نہ سوچیں یہ مریض بار بار آئے گا تو میری جیب بھر جائے گی. اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے دے گا. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں. میں جانتا ہوں ایسے ڈاکٹرز کو جو دوبارہ بلانا ہی پسند نہیں کرتے، کہتے یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میرے پاس دوبارہ نہیں آنا. کیونکہ پتہ ہے مریض کو آنے کی ٹیکسی کا، رکشے کا آنے جانے کا کرایہ الگ لگے گا، ڈاکٹر کی فیس الگ لگے گی، اور ان کے پاس مریضوں کا تانتا بندھا ہوا، ان کا رسک کم نہیں ہو گیا. تو آپ اچھا سوچیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا. جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا کر دے گا. یہ چند سکے، چند روپے آپ کو مل بھی جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس سے اپنے بچوں کو کھلائیں گے نا. اپنی ابھی خوراک کی بات ہو رہی ہے، جو حرام کی غذا خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ان کے گھر بکتے ہیں تو بک جائیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے سوچیں. آپ کے بچوں کے اندر یہ بیماریاں آ گئیں، آپ کے اندر یہ پرابلمز آ گئی، آپ کدھر جائیں گے؟ اور یہ نہ بھی آئیں، چلے دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہوئی آپ کو، اللہ کو کیا جواب دو گے آپ؟ ایسا حرام کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کے بچوں کی صحت کے ساتھ، کبھی پتہ چلتا ہے دوائیوں میں ملاوٹ ہے، کبھی غلط انجیکشن کسی کا لگ گیا، پتہ چلا وہ انجیکشن نکلی تھا. آپ حلال کماؤ گے وہ بہت عطا کرے گا. ان تمام چیزوں سے توبہ کریں. اور کبھی کبھی تو شرم آتی ہے، دنیا بھر میں ہمارا امیج کیا جاتا ہوگا، یہ ہوتے مسلمان. بھائی صاحب میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں. مجھے ایک بچے کے باپ نے بتایا، اس نے کہا میرا بچہ بیمار ہوا، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، انجیکشن مجھ سے منگوایا گیا، میں میڈیکل اسٹور سے انجیکشن خرید کر لایا، انجیکشن میرے بچے کو لگایا گیا، اور میرا بچہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا وہ. اللہ. اور جب آگے بات چلی تو یہ تھا جی یہ جو انجیکشن تھا یہ ایکسپائرڈ انجیکشن تھا. اب آپ سوچیں میڈیکل اسٹور والا اللہ کو کیا جواب دے گا جس نے ایکسپائرڈ انجیکشن بیچ دیا. اگر انجیکشن بنانے والی کمپنی اس طرح مال بچانے کے لیے ہو رہا ہے. اب میں تربوز کی بات ہو گئی حضور، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. دوائیاں ایسی کھلائیں گے بندے ہی مر کے، مطلب دل کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ ہر گھر میں فروٹ آ رہا ہے. میں جب سے میں نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ وہ تربوز کاٹ کے اس پہ جناب وہ رنگ کر رہے ہیں اور اس کو لال کرتے ہیں، اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، تربوز کھانے کا ہی دل نہیں ہوتا ہمارے وطن میں. اب یہ باتیں آن ایئر کر رہا ہوں، شرم بھی آ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی. تو میں ان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ان فروٹ کے ٹھیلے والوں کو کہہ رہا ہوں، ان سبزی فروشوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں، کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے علاوہ بہترین رزق دے گا؟ خدا کے واسطے یہ نہ کریں. کسی کی تکلیف میں کوئی پہنچ گیا تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حرام الگ کمایا، بندے کو تکلیف میں الگ ڈال دیا. ایسے پانی کا بھی تو ایشو ہے نا. آپ دیکھیں منرل واٹر کے نام پر جو پانی پلایا جا رہا ہے، پیسے بندہ منرل واٹر کے لے رہا ہے، لیکن جو پانی دے رہا ہے اللہ بجائے، مطلب باڑے پر ہی جہاں دودھ مطلب جہاں سے آ رہا ہے وہیں پر نلکا لگایا ہوا ہے، اسی نلکے سے ٹوٹیاں کھول کے مطلب بوتلیں بھر رہے ہیں اور ان کو مطلب سیل بھی لگا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ چند ہی لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں. خدا کے واسطے وہ توبہ کریں. جی سبحان بھائی. میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایک مرض ہے، اس کو ریکگنائز کریں. اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے. ڈپریشن باقاعدہ ایک مرض ہے اور ایک مسٹیریس قسم کا مرض ہے. مسٹیریس کا مراد یہ کہ ذرا عجیب و غریب قسم کا مرض ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ میں کیمیکلز کے امبیلنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کیمیکلز کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر سے کیمیکل نکلتا ہے، اس کو ایڈرینالین کہا جاتا ہے. یہ جب انسان کے جسم میں زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو ایسے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جو کہ اس کو سمجھ نہیں آتے کیا ہو رہے ہیں. ایک بندہ ڈپریشن کا ہے، وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو یہ بتاتا ہے کہ جی میرے دل کی دھڑکن تیز ہے اور میں دل کا مریض ہوں. سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں. ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ جاتا ہے پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی میرا پیٹ خراب ہے، ٹیسٹ کیے گئے سب ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے جا کر کہتا ہے میرے کندھوں کے اندر مسئلہ آ گیا، کندھوں کا ٹیسٹ کیا گیا سب ٹھیک ہے. یعنی اس بندے کا ڈپریشن مختلف جگہوں سے ظاہر ہوتا ہے، مختلف سمٹم سے ظاہر ہوتا ہے. ہر چیز کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. پاگل لفظ پاگل اس کو نکال دیں. کوئی پاگل نہیں ہے.
ایک ذہن میں تھوڑی سی بیماری ہے. ایسے آپ یہاں اس کو تو پاگل کہیں گے تو وہ تو پھر سارے معاشرے میں اسی شرم کے مارے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. جس طرح میرے ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے, میرے ہاتھ میں کوئی بیماری, اس طرح ذہن میں تھوڑی سی بیماری ہے اور یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی. ہر بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس, یہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. صحیح بات. بالکل پاگل نہیں ہوا. یہ پلیز یہ جملہ ختم کریں کہ کوئی پاگل تو بہت بڑا اسٹیج ہے, پاگل کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اگر کسی چیز کسی ڈاکٹر سے کنسرن کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل کریں اور وہ آپ کو کچھ اچھے مشورے دے دے گا. دیکھیں ڈپریشن کو دور کرنے کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں. یعنی آج کل تو مراقبے اور جو میڈیٹیشن وغیرہ کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں. درود پاک کثرت سے پڑھیں. میرے آقا فرماتے ہیں درود پاک پڑھو, مصیبتوں کو دور کرے گا, بیماریوں کو دور کرے گا اور فیل ہوگا آپ کو, کیونکہ ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں اپنے ذہن کو 0.0 پر لے آئیں اور اپنے ذہن کو جناب کسی ایک نقطے پر مرکوز کریں اور گھنٹوں سوچیں. ٹھیک ہے وہ لوگ سوچتے رہیں. اگر آپ نبی پاک کی یاد میں کوئی خوبصورت سی نعت لگا لیں اور آنکھیں بند کر دیں, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا غم ہے نا آپ کے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اب یاد تو کر کے دیکھیں نبی پاک کو. میں بلیو کریں کہ دنیا میں اگر آپ کسی غم میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں. کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ کچھ سوچیں ہوتی ہیں, کچھ فکریں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں جب مدینے کی یاد میں آپ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اس پر کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس پر کوئی غم یاد رہتا ہے؟ جب نبی پاک کی یاد تڑپاتی ہے دنیا کے سارے غم ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں عشق رسول کی شمع کو روشن کریں, درود پاک کی کثرت کریں, خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں اپنے پاس رکھیں, آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور جمائیں, غم کبھی قریب بھی نہیں آئے گا. سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں, اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور بیمار ہیں تو اپنا پراپر جو ہے وہ علاج کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.